عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا، اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، جس کے کپڑے بالکل سفید تھے، بال بالکل سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، نہ تو اس پر کوئی سفر کے آثار نظر آ رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا تھا، یعنی اس علاقے کا نہیں تھا۔ اس علاقے کا نہ ہونے کے باوجود اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں مبارکہ پر رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد خبر دیں مجھے اسلام کے متعلق۔ قال، تو امام الانبیاء نے فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پابندی سے نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ تک پہنچنا ممکن ہو، زاد راہ موجود ہو، تو بیت اللہ کا حج کرو۔ تو کہنے لگا، صدقتا، سچ کہا آپ نے اللہ کے پاک پیغمبر۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا، ایک طرف سوال کرتا ہے، دوسری طرف تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق مجھے خبر دیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اس بات کو تسلیم کر لے اور اس بات پر ایمان لے کر آ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس بات کو تسلیم کر لے اور اس بات پر ایمان لے کر آ۔ قال، کہنے لگا، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق خبر دیں کہ احسان کیا ہے۔ اب ایک اسلام ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا احسان ہے۔ اسلام تو اللہ کی توحید اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اسی طرح اگر ممکن ہو اور زاد راہ موجود ہو اور آسانی کے ساتھ انسان پہنچ سکتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ تو ہے اسلام۔ اور ایمان اللہ کی ذات کو ماننا،
فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ماننا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ان تعبد اللہ، یہ کہ تو عبادت کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کانک تراہ ہو، اور تیری کیفیت یہ ہو گویا کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تیری یہ کیفیت نہ پیدا ہو تیرے اندر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اتنی کیفیت تو تیرے اندر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ، پھر وہ عرض کرنے لگا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے متعلق مجھے خبر دیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا مَل مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ